پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ شریعت اسلام نے کیوں مقرر کروایا، اور آگے یہی کہتا ہے تعامل تقوم، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ کی وجہ سے اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے گا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں اتنا آتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچائے، انسان گناہوں سے جو بچتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت، یا اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، اور دوسری چیز ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کا خوف ہوتا ہے تو آدمی گناہ سے بچتا ہے، اور اللہ کی محبت ہوتی ہے تو آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ پہلے اللہ کی خشیت اور خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور آدمی گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں پھر آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ جیسے آدمی بھائی انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کا نفس دلیر ہو جاتا ہے، اس نفس کو گزرنے کے لیے شریعت اسلام نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ آدمی بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے ہر عادت کمزور ہوتے ہیں، ہر عادت میں طاقت کی کمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور نفس کے کمزور ہونے کے نتیجے میں وہ گناہوں سے اس کو روکنے لگتا ہے۔ دیکھو رمضان کے روزے کی اہمیت کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رمضان کا روزہ بلا قدرتی چھوڑ کوئی شکی گزرا ہے اور آدمی روزہ چھوڑ دے، مثال کے طور پر عورت اپنے ایام کے دنوں میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اسی طریقے سے مرد اتنا بیمار ہے کہ روزے رکھنے کی کو طاقت نہیں، یا سفر شریف سے دور یا سفر شریف کی مسافت کا وہ سفر ہے، جہاد کا سفر ہے یا اسی طرح تجارت کا سفر ہے، لیکن وہ سفر شریف ہے، تو شریعت اسلام نے ان کو اجازت دی ہے کہ روزہ رکھ کے بعد میں ادا کریں، لیکن ایسے کوئی عذر نہیں، اور عذر نہ ہونے کے باوجود کسی آدمی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ ایک روزہ نہیں رکھا، اب وہ کیا کرے؟ اس روزے کی تراکی کے لیے حدیث کا مفہوم ہے پوری زندگی روزہ رکھے، ایک روزہ چھوڑا کوئی عذر نہیں، لیکن قدرت کی تراکی میں پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ
روزے پر جو ثواب کا وعدہ رکھا ہے، اس روزے پر اللہ نے جو اپنا قرب عطا فرمایا ہے، اس روزے پر اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو تعلق بنتا ہے، اس روزے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر اس کی تراقی کے لیے پوری زندگی روزے رکھے، تو پوری زندگی روزے رکھنے کے بعد بھی رمضان کا ایک دن کا روزہ ہے، اس کے چھوڑنے کا جو نقصان ہے اس کی تراقی اور اس کے نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ معمولی بہانا، آدمی کچھ کام کاج میں لگا ہوا، آدمی کچھ امتحان دے رہا ہے، آدمی کو کوئی سفر پیش آ رہا ہے تھوڑا، اور وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں قضا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، قضا کرنے کی ان سے بڑی زیادہ ہو ہے، لیکن رمضان کا جو مقصد ہے، رمضان کا جو اجر و ثواب ہے، وہ کبھی بھی کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بعض مرتبہ ہم سے یہ غفلت ہوتی ہے کہ کوئی قدرت نہیں، کوئی کارن بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نوجوان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، طاقتور ہے، روزہ رکھنے کی قدرت ہے، اس کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے روزہ کو جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، وہ شیطان کے دھوکے میں اس طرح آ جاتے ہیں، شیطان کے شکار اس طرح ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ اس روزہ خوری کی حالت میں ان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے، ایسا جملہ نکلتا ہے کہ جس جملے کی وجہ سے پہلے تو وہ روزہ چھوڑنے والا تھا ایمان کو بیٹھا۔ مثال کے طور پر اس نے روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھ کر چھوڑ دی، اور پھر اس سے پوچھا گیا کیوں روزہ نہیں رکھتا، کیوں روزہ چھوڑ دی، تو کہتا ہے روزہ تو رکھے جس کے گھر میں کھانا بنتا، روزہ رکھ کر اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنے سے کیا ملے گا، الحیات اللہ ویسے چھوڑے ہوتا ہے۔ تو بعض مرتبہ روزہ چھوڑ کر اور ایسا جملہ بول کر ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ لہٰذا ہر موضوع کو چاہیے کہ وہ روزہ کا اہتمام کرے، اسی لیے شریعت کی تعلیم ہے۔ بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا شوق دلائے، نماز پڑھنے کی رغبت دلائے، نماز پڑھنے کی عادت، اور 10 سال تک کی محنت ہوتی رہے اور 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا پھر بھی اگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کو ذرا تنبیہ کرے۔ اسی طرح انسان جب 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جاتا ہے اور 7 سال کی عمر کا بچہ ہونے کے بعد اتنی قوت اور طاقت ہے کہ اگر شوق دلایا جائے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو چاہیے کہ باپ شوق دلائے روزہ رکھے۔ اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو اتنی طاقت آرام سے حاصل ہو جاتی ہے۔ 7 سال سے آپ نے تبدیل کی، کبھی آدھا روزہ رکھا، کبھی پونا روزہ رکھا، کبھی 1 روزہ رکھا، پورے رمضان میں کبھی 2-3 روزے رکھے، آئندہ رمضان میں 5 روزے رکھے، 10 سال کی عمر کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رمضان میں وہ 15 روزے 30 روزے رکھنے والا بن جائے گا اور روزے کی عادت بنے گی، اور پھر جب بالغ ہوگا تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اب یہ بھی روزہ کی شروع ہوئی کہ بڑی سمجھتے ہیں کہ بچہ اور بچی جب تک بالغ نہیں ہوں گے ان سے روزہ نہیں کر پائے۔ میرے بھائیوں، میری مائیں نے رمضان کا روزہ اور 5 وقت کی عبادت ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک طرف آدمی پر فرض ہو اور دوسری طرف اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے، بلکہ طریقہ ہوتا یہی ہے کہ پہلے سے اس کو شوق دلایا جائے، عادت بنائی جائے، رغبت دلائی جائے، اس کو خوش کیا جائے اور اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جائے اور روزہ رکھنے کا شوق دلایا جائے۔ یہاں 7 سال کی عمر میں نماز کا شوق دلایا جائے اور 10 سال کی عمر میں روزے کا شوق دلایا جائے۔ یہاں تک کہ 10 سال، 11 سال، 12 سال کی عمر میں جب رمضان کے 15 روزے، 20 روزے، 25 روزے، یہاں تک کہ پورے رمضان کے روزے رکھنا بالغ ہونے سے پہلے شروع کر دے گا
تو بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ فکر نہیں اور یہ سوچتے رہے کہ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو ہم نے اس کی فکر نہیں، ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، ہم نے اس کو شوق نہیں دلایا۔ اب یہ بچہ 14 سال کا ہو، نہ اس نے روزے کی عادت ڈالی، نہ اس کو نماز کی عادت ہے، اور اگلے سال 15 سال پورے ہوئے وہ بالغ ہو گیا، پھر ہم اگر اس سے روزہ رکھوانا چاہے وہ روزہ نہیں رکھ سکے۔ اگر وہ نماز کا پابند بنوانا چاہے تو نماز کا پابند نہیں بن سکے۔ لہٰذا اسی عورت سے عادت ہے، بلکہ علماء بھی لکھتے ہیں کہ اگر 60 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے اور قوت اور طاقت ہے اور دین چھوٹے ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، بالکل سختی کیے بغیر، غصہ کیے بغیر، زبردستی کیے بغیر شوق سے اس کو روزہ رکھوائے۔ میرے پوپا نے حضرت مولانا عبادت ہمارے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے پوپا فرمایا کرتے ہیں بچوں کو کہ دیکھو ہم بڑے ہیں، ہم دن میں نہیں روزہ رکھتے ہیں، تم چھوٹے ہیں، تمہیں دن میں 2 روزے رکھتے، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ عام طور پر بچہ صحیح نہیں ہوتا ہے، فجر کے بعد ناشتہ کرتا ہے تو پیٹ بھر تو اس کو ناشتہ کرا سکتا ہے، اور عادت ڈالنے کے لیے تو بیٹا دوپہر میں جب تک تم ٹھہر سکو 1 بجے تک ظہر کی اذان تک کھانے کے لیے سے رکے، اور ظہر کی اذان ہو جائے تو افطار کرو، بیچ میں وہ کھانے کے ہوئے رہے گی، پانی کا زیادہ ہے، پانی عادت آ رہی ہے کہ اتنی دیر وہ کھانے پینے سے رک سکے، تو 1 روزہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سے لے کر ظہر کی اذان تک بیچ میں کوئی پرسن کھائے کوئی بات نہیں، پانی کی کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کھانے سے، اور پھر جو ظہر کی نماز پڑھی وہ اچھی طرح کھلاؤ، اور وہ اچھی طرح کھلانے کے بعد پھر شوق کھلاؤ کہ اب مغرب کی اذان کے وقت ہم لوگ افطار کریں گے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے، اس طرح شوق دلاؤ کہ دن میں ہمارا 1 روزہ ہوگا تو ہمارے 2 روزے ہوں گے۔ اور فرمایا کرتے تھے ہنستے ہوئے کہ اللہ معصوم بچوں کو بہت رحم کرتا ہے، ہمیں واقعتاً 1 روزے پر 1 روزے کا ثواب دے گا، تم 2 روزے رکھیں گے اللہ تمہیں بہت ثواب دے گا، اور ہمارا تو 1 ہی روزہ ہوگا تمہارا 2 روزہ ہوگا۔ تو دیکھو شوق دلانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے، بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے، بچے میں روزے کی عادت کس طرح ہو۔ آج کا بھی دور ہے، اگر دن بڑے ہیں دین کے دین سے کرو کہ بیٹے تمہیں دن میں 3 روزے رکھتے ہیں، 4 گھنٹے کا 1 روزہ، دوسرے 4 گھنٹے کا 1 روزہ، دوسرے 4 گھنٹے کا 1 روزہ، 12 گھنٹے میں ہمارا 1 روزہ ہوگا تمہارے 3 روزے، اس طرح عادت آئے۔ تو اگر 7 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں دن میں 3 روزے رکھائے، دن میں 2 روزے رکھوائے تو انشاءاللہ جب بالغ ہونے کے قریب ہوگا، 12 سال کی عمر ہوگی، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ 12 سال ہوا تو پورے رمضان کے روزے رکھے گا، 13 سال کے پورے رمضان کے روزے، 14 سال کے پورے رمضان کے روزے، یہاں تک کہ بالغ ہوگا تو بالغ ہونے کے بعد اس کو شوق دلانا نہیں پڑے گا، اس کو زبردستی نہیں کرنی پڑے گی، ایک ماحول ہے وہ شوق سے رکھتا چلا رہا ہے، اور بہت اچھا ہے ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہر بہولوں سے پہلے روزہ رکھتے تو عید کے موقع پر اس کو انعام ملے کہ ایک کو دھنیا ہے عید کا ایک ہی ہے، انہیں پورے رمضان روزے رکھا ہے، میری طرف سے یہ انعام ہے، میری طرف سے یہ تحفہ ہے، تاکہ اس کا حوصلہ کرے۔ بچہ ہے، بچے کو کیا چاہیے؟ بچے کو کھانا چاہیے، کھلونا چاہیے اور پیسے چاہیے، لیکن اس شوق سے اگر یہ شوق بڑھانے کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ عید کے موقع پر ایک کو عید کا گناہ ہوتا ہے، یہ کہہ دیا جائے بچے تم نے رمضان کا روزہ بھی رکھا ہے، ایک جوڑا تو پورا عید کا ہے اور ایک جوڑا پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس پر، تو اس کو شوق پیدا ہو، اور اس طرح ہمارے معاشرے میں عادت ہے۔ ورنہ میرے گھر ان آنکھوں میں دیکھا ہے جہاں ماں باپ پورے کھاتے ہم نے روزے رکھے، ہم نے نہ نماز کے سلسلے میں اہتمام کیا، نہ روزے کے سلسلے میں اہتمام کیا، بچہ 12، 13، 14 سال کی عمر کا ہو گیا، ماحول کی برائی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب نہ نماز کی عادت ہے نہ روزے کی عادت ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، وہ بیچارہ بالغ ہو گیا، بچے عادتوں کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں اور 15 سال کا ہو گیا اور روزہ رکھنا مشکل ہے، لہٰذا پہلے سے اس کی عادت آئی ہے،
اور ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو مقصد کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اور روزے کی عادت نہیں آئی ہے، الحمدللہ بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کو کمانے کی ذمہ نہیں ہے، وہ بھی عادت ڈال سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آدمی اس کو اپنانا چاہے اور اپنانا چاہے۔ آپ جانتے ہیں بعض نوجوان بیچارے ایسے ہوتے ہیں بیڑی سگریٹ کے پاگل ہوتے ہیں، 15 20 سال کی رہتی ہے، اس کے بعد یا تو وہ خود ارادہ کرتے ہیں یا تو انہیں چھوڑنا، یا خدا نہ خاصہ کوئی بیماری آ جائے اور اس بیماری میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم نے سگریٹ اور بیڑی کی عادت کو نہیں چھوڑا 6 مہینے میں تم مر جائے۔ اب وہ کیا کرتا ہے اور چھوڑنا شروع کرتا ہے اور مہینے میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ 25 30 سال کی عادت ہے، اس کے باوجود وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے بھائی ایسے ہیں جن انسانوں کو عادت نہیں ہے، اپنی گیا راستہ دیکھ کرو، اللہ کی عبادت میں گزارے اور سحری کرے اور فجر کی نماز کے بعد سوچے جلد ہو جائے اور مغرب کے اذان سے پہلے اٹھے اور روزہ رکھے، روزہ کا اہتمام کرے۔ روزہ فرض ہے، آدمی کو نہیں رکھے گا بہت بڑی معمولی کا باعث ہوگا اور ایک فرض کو چھوڑنے والا ہوگا، اور جس طرح رمضان کا فرض ہوگا پوری زندگی کا پورے 11 مہینے کا فرض چھوٹا کرنا چاہے گا۔ اور تاکہ ہمارے ہر بھائی ماشاء اللہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے روزے کو پوری حفاظت کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کریں، جو روزے نہیں رکھتے ہیں وہ روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ماشاء اللہ طاقتور ہے اور روزہ رکھتے ہیں، شوق سے ان کو روزہ رکھوائیں، شوق سے ان کو ترغیب دے کہ وہ روزہ رکھنے والے کریں تاکہ بعد میں ان کو روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ میرے بھائی روزہ ہوتا ہے ایک بھی روزہ ہے، آج کا سبق ہے، کل میں نے بتایا تھا کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ آج کا سبق یہ ہے کہ اس رمضان میں سارے فرائض کو پابندی سے کرنے کا اہتمام۔ 2 فرض ہے، ایک رمضان کا روزہ ہے اور ایک 5 وقت کی نماز۔ میرے بھائی 5 وقت کی نماز کے روزہ کا اہتمام کریں۔ میں نے چھوٹی سی بات اپنی بات کو کر رہا ہوں۔ دیکھو ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑی اور ہمیں حکومت سے کوئی عرضی ہے نہیں ہے، کوئی درخواست نہیں ہے کہ بھائی ہمیں یہ کام کروانا ہے، ہم نے درخواست دی تو حکومت نے ہمیں وقت دیا کہ بھائی تمہارا پورا مجموعہ اور پوری ٹیم کو کار کرنے کے لیے وقت دیا ہے، اس وقت پر تمہارا ہے۔ چنانچہ وہ وقت پر 100 آدمی کی جماعت حکومت سے بات کرنے کے لیے پہنچے، حکومت سے بات نہیں کرتے لیکن بات نہیں رہ گئی، تو کہا ٹھیک ہے پہلے 100 آدمی کو بلایا جائے، اپنی فوج سے 50 سے اور 50 سے وقت میں آ گئے۔ اب 100 میں سے 50 کو الگ کر دیا، تو 50 کو الگ کر دیا تو 50 کو ٹیم ہے تو بہت خاص لوگ ہیں، اس کو رکھا آخر کو کہا آپ لوگ چلے جاؤ، تو خاص لوگ سے بات کریں گے اور مسئلہ حل کریں گے۔ پھر اس کے بعد 50 کو بلایا، ان کی بات کو سنا اور حکومت نے جو بولی اس کو بلا دیا۔ میرے بھائی 2 دن عشاء کی نماز ماشاء اللہ پڑھتے، میں اپنے سارے نوجوان بھائیوں سے جو عشاء کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں بہت جلد دلی کے ساتھ کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز میں 3 سب ہوتی ہے اور تراویح کی نماز میں 2 سب ہوتی ہے، 2.5 سب ہوتی ہے، 1 سب کم ہو جاتی ہے۔ میرا ان کو اس کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی عرضی دینے کے لیے ہماری 3 سب مسجد میں آئی، اللہ نے ان کی مغفرت کی درخواست کو دیا اور پھر کیا کہا ہاں تمہاری مغفرت ہوگی لیکن تم میں سے 50 کو مہلت دی جاتی ہے اور 50 آنا، 50 کو ہم نے منظور کر دیا اس کو آنے کی اجازت نہیں۔ اب دوسرے وقت پر 50 آئے، ان کی مرضی کو قبول کیا اور ان کے لیے کام کر دیا۔ میرے بھائی ہم فرض نماز کے لیے آتے ہیں اور فرض نماز کے لیے آنے کے بعد تراویح پڑھنے بغیر چلے جاتے ہیں، ایسا سمجھیے کہ ہم نے عشاء کی نماز رمضان کی مبارک رات میں ادا کی، وہ اللہ نے ہم قبول نہیں۔ جن کی عشاء کی نماز قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو تراویح کی توفیق عطا فرمائی
اور جن کی طرح نفل عشاء کی نماز کو اللہ کے یہاں قبول نہیں حاصل، اللہ نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، ہم ذرا سے معقول ہوتے ہیں، یہ معقول ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ دعائی عبادت آپ لوگوں کو دیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رونا چاہیے اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس طرح ہم عشاء کی نماز کا اہتمام کریں گے، تراویح کا بھی اہتمام کریں گے اور آنسو پر نماز کا بھی اہتمام کریں گے۔ پھر کہوں گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ تو یہ دو پڑھائی کے بارے میں بات ہے، انشاءاللہ دعا کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہوں ہمیں آنسو کو بات کرنے والا گنہگار، بات کرنے والا عالم دین، بات کرنے والا دین عامل ہو، بات کرنے والا تابعی ہو، بات کرنے والے صحابی ہو، بات کرنے والے انبیاء اور رسول ہو، اگر آدمی ماننے کی ارادے سے سنے گا، ہر ایک کی بات سے ہدایت ملے گی۔ اور میرے بھائی، بات کرنے والے نبی اور رسول ہے، لیکن سننے والے کو ماننے کا جذبہ نہیں ہے، تو نبی اور رسول کی بات بھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ہماری ہدایت کی سب سے بڑی چیز ہے، ہم اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار کریں، قبول کرنے کے لیے تیار کریں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی سنیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آگے بات الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمہ وتعالی جدہ وجل ولا اله غیرہ۔ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ إلهي كل طرف سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں سے گزر فرما۔ الہ العالمین، شیاطین کو آپ نے سیٹ کر لیا ہے، لیکن نفس جواب ہو رہا ہے، عبادت سے تعلیم اور خوشی پیدا کر رہا ہے، آپ کے احکام سے دور کر رہا ہے، آپ کی عبادت سے دور کر رہا ہے۔ الہ العالمین، آپ کو آپ کی شان کریم کا واسطہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرما، قبول کرنے والا دل نصیب فرما، قبول کرنے عطا فرما، قبول کرنے والا دل و دماغ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری طاقت کو، ہماری صلاحیت کو تیری عبادت میں قبول فرما، تیرے دین کے ارشاد سے عبادت میں قبول فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ گناہ کر کر کے ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، چاہے تمہاری حال ہے، اے اللہ اس کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کہتے رات کی ہماری غفلت سے گزری ہے، اے اللہ تم سے زیادہ غفلت سے نہ گزرے، اے اللہ راتیں غفلت سے گزر گئی، جس طرح رمضان آیا ہے بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا اور ہم محفوظ سے محفوظ رہیں گے۔ الہ العالمین، ہماری ہدایت فیصلے فرما، ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرما، ہمیں عمل صحیح نصیب فرما، ہمیں آپ کے راستے چلنے کا جذبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، 11 مہینے تک ہر عمل سے ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، آپ کے احکام کو چھوڑا ہے، آپ کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ، آپ نے اپنے توبہ کے لیے مہینہ عطا فرمایا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں رہنے والا بنا دیجیے، ہمیں مانگنے والا بنا دیجیے، ہماری حاجات کو پورا فرما دیجیے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مصلحہ نصیب فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، کمزوروں کو قوت عطا فرما دیجیے، طاقت صحت عافیت تندرستی عطا فرما دیجیے، اور رمضان کے مہینے کے دن اور رات کی ایک ایک گھڑیوں کی ایسا قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے زبانوں پر حفاظت کا اہتمام نصیب فرما، کان اور آنکھ کی حفاظت کا اہتمام نصیب فرما، کسی کا آدھا تیری راہنمائی سے بچے، اس کی شکر اور سے پیدا فرما۔ الہ العالمین، کثرت سے تلاوت کا اہتمام نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے نوجوانوں کو تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ ایسا رمضان شروع ہو چکا ہے، تلاوت سے مسجدیں خالی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، ایسا ذوق عطا فرما، دن کے اور رات کے مختلف حصوں میں تیرے بندوں کو مختلف
نو عبادت کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنے قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحج پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اہتمام نصیب فرما، الہ العالمین اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین گندگیوں کی وجہ سے دل گندا ہوتا ہے، آپ کی محبت ختم ہو چکی ہے، نفس شیطان کی شرارت سے دل سیاہ ہوتا ہے، اے دلوں کو منور کرنے والے خدا ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو جلا نصیب فرما، اپنا تعلق اور اپنی معرفت نصیب فرما، اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، ہر خیر سے عبادت فرما، جو کچھ مالا وسیع عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما، ہمارے دعا کو اپنے سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين، امين.